بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس والے یکتا کے کوئی عبادت نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں آرام حاضر ہے. الحمدللہ ہمارے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں اور یقیناً جیسا میں نے گزشتہ رات بھی ذکر کیا اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت پر اللہ کا احسان ہے کہ کوئی بھی خوشی ہو کوئی بھی موقع ہو الحمدللہ ہر خوشی منانے کا ہر انداز منانے کا انداز ہم یہ اپناتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر بذات خود ایک شکر کا بھی انداز ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر بذات خود ایک دعا کا بھی انداز ہے. یقیناً حضور کی احادیث کے مطابق حضور کی احادیث کا خلاصہ یہی ہے. احادیث تمام بیان کی جا سکتی ہیں آپ کے علم میں. احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر انسان درود و سلام پڑھے گا یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر کرے گا ویسے دعا کرنے سے اگر قبول ہوئی تو وہی مراد ملے گی جو انسان مانگ رہا ہے. اگر درود و سلام میں انسان اپنا وظیفہ بنائے گا یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر انسان اپنا وظیفہ بنا لے گا تو اللہ قریب خطوں سے ماورا عطا فرمائے گا. جو مانگ ہے وہ تو عطا فرمائے گا لیکن اس سے بھی ماورا عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام کا ذکر جہاں ایک شکر کا بھی انداز ہے وہی حضور علیہ السلام کا ذکر ایک دعا بھی ہے. الحمدللہ آج ہمارے شیخ کامل کا یوم ولادت ہے. اس اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام کا شکر کر کے حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے اس انداز سے اللہ کا شکر کیا جائے تو یقیناً ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو شیخ کامل کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے نا یہ جو مرید کا اپنے شیخ سے رشتہ ہوتا ہے یہ وہ رشتہ ہے جو نہ ختم ہونے والا رشتہ ہوتا ہے. باقی رشتوں کا کام انسان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. جیسے انسان کی سانسیں ختم ہر رشتہ ختم ہر رشتے کا کام ختم لیکن یہ جو شیخ کا رشتہ ہوتا ہے نا اس کا اصل کام ہی مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. زندگی میں تو اس کی برکات ہوتی ہے, زندگی میں تو شیخ کی رہنمائی ہوتی ہے, زندگی میں تو شیخ کی اتباع ہوتی ہے, زندگی میں تو شیخ کے پیچھے چلنا ہوتا ہے لیکن جو اس کی اصل برکت ہے وہ تو انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اور یہی وہ واحد رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے دن گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی, گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی. یعنی ماں بچے کو نہیں پہچانے گی, بچہ باپ کو نہیں پہچانے گا, گہری دوستیاں ٹوٹ چکی ہوں گی. دنیا میں جو بڑے محبت اور پیار والے رشتے ہوں گے, دنیا میں جو بڑی گہری دوستیاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عز المتقین یہ جو رشتہ ہے نا یہ جو اللہ واسطے کا رشتہ ہے, یہ جو رشتہ ہے جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, یہ جو رشتہ ہے جس کی بنیاد تقویٰ ہے, اللہ قریب فرماتا ہے یہ وہ واحد رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا, جو قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا. آج اگر ہم دنیا میں کہیں جا رہے ہو, کوئی دنیا میں کوئی لمبا سفر کر کے کسی سے ملنے جا رہا ہو, لوگ پوچھیں نا کہاں جا رہے ہو, کہیں کبھی ہمارا رشتہ دار ہے, رشتہ نبھانے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, دنیاوی رشتے بھی نبھانے چاہیے, ضرور نبھانے چاہیے, لیکن یاد رکھنا ان رشتوں نے زندگی کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. یہ جو انسان اپنے شیخ کے ساتھ رشتہ نبھاتا ہے نا یہ وہ رشتہ ہے جس نے قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہونا, قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہونا. اور یہ محبت من اللہ ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ والوں کی محبت جو انسان کے دل میں آتی ہے نا یہ من اللہ ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ویسے ہر محبت کا آغاز دنیا سے ہوتا ہے, اس محبت کا آغاز لا مکان سے ہوتا ہے, لا مکان سے ہوتا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے پہلے اللہ خود محبت فرماتا ہے، پھر اللہ کریم جبریل کو حکم فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ خالی یہاں تک بات نہیں رہتی، اللہ کریم جبریل امین کو فرماتا ہے کہ اے جبریل اب تمام آسمان کے ملائکہ کو بتا دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کرو، تم بھی اس سے محبت کر لو۔ یاد رکھنا اگر زمین سے اس کا آغاز ہوتا نا تو زمین والے مل جل کے اس محبت کو ختم بھی کر سکتے تھے۔ زمین والے جتنی کوشش کر لیں اس محبت کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا آغاز زمین سے نہیں، اس کا آغاز آغاز مکان سے ہوتا ہے۔ ان کی محبت کا سبق عرش سے اتارا جاتا ہے۔ پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا صرف اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا صرف ملائکہ محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ اور فرشتوں کو حکم دو کہ زمین پہ جائیں اور اس کی مقبولیت کو عام کر دیں، زمین پہ جا کے اس کی محبت آرہے کے دلوں میں ڈال دیں، زمین پہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا جب آسمان کا محبت تقسیم ہوئی تھی نا تو سب سے تقسیم ہوئی تھی، زمین میں یہ محبت سب کو نہیں ملتی، وہاں سارے معصوم ہیں، سارے ملائکہ ہیں، وہاں جب یہ محبت تقسیم ہوتی ہے تو سب کو ملتی ہے، زمین پہ یہ محبت سب کو نہیں ملتی۔ حکم ہوتا ہے جاؤ یہ زمین میں محبت ڈال دو۔ اب آگے فرشتے خود یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ناپاک دل میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں ڈالنی، کسی بے ایمان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ڈالنی، کسی ناپاک سینے میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں ڈالنی۔ وہ زمین پہ آتے ہیں، سب سے پاک اور سب سے معتبر سینے تلاش کرتے ہیں، پاک سینوں کو اللہ کے ولی کی محبت سے بھر دیا جاتا ہے۔ آسمان میں سب کو ملی تھی لیکن یہاں صاف سینے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اللہ کے محبوب ہے، اس میں ناپاکوں کو شریک نہیں کیا جاتا۔ فرشتے پاک سینے تلاش کر کے ان کو اللہ کے ولی کی محبت سے بھرتے ہیں، اللہ کے ولی کی محبت سے بھرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ دنیاوی رشتے تو دنیا میں بھی کام نہیں آتے، یہ جو شیخ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے نا یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میرا تبصرہ سماعت فرمائیے گا۔ ایک ولی جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس کو حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں جاتے جاتے دیکھے گا کہ جہنم میں اس کے کچھ متعلقین جل رہے ہیں، جہنم میں کچھ ایسے لوگ جل رہے ہیں جو اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ سوال کہ بھئی نماز اپنے گھر میں پڑھو، پیر خانے جا کے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ذکر ہی کرنا ہے تو گھر میں کر لو، اپنے شیخ کے ساتھ جا کر ذکر کیوں کرتے ہو؟ اگر عبادات ہی کرنی ہے تو خود نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کان کھول کے حدیث بخاری سنو، تمہیں اس کا مقصد بتا رہا ہوں۔ وہ جہنم میں جب تک کچھ اپنے مریدین کو متعلقین کو دیکھے گا، یہ بخاری میں موجود ہے، وہ اللہ کے حضور جائے گا اور کہے گا یا اللہ کچھ ایسے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتے تھے، میرے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، میرے ساتھ روزے رکھتے تھے، حدیث کا الفاظ ہے میرے ساتھ حج کرتے تھے، یا اللہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے بخاری کے، ان کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بات ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا اچھا تمہارے ساتھ ذکر کرتے تھے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، تمہارے ساتھ حج کرتے تھے، تو جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکالو۔ اب کیا ان کی نمازیں پہلے نامہ اعمال میں نہیں تھی؟ کیا ان کے روزے پہلے نامہ اعمال میں نہیں تھے؟ معاذ اللہ کیا ان کا حج اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا وہ نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ حج کرتے تھے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا وہ روزے رکھتے تھے؟ ولی کو تو کچھ پتا تھا، اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ لیکن جب نمازوں میں بخشش ہونی تھی تو جہنم میں کیوں بھیجا؟ جب روزوں میں بخشش ہونی تھی تو جہنم میں کیوں بھیجا؟ جب حج میں بخشش ہونی تھی تو جہنم میں کیوں بھیجا؟ تو حدیث سے بخاری بتا رہی ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن جہنم میں گئے، وہ روزے رکھتے تھے لیکن جہنم میں گئے، وہ حج کرتے تھے لیکن جہنم میں گئے۔ اگر وسیلہ نجات بنا تو بتاؤ حدیث میں کیا بنا؟ فقط اللہ والے کی شان۔
لیکن یاد رکھنا ہر چیز کے لیے دربار چاہیے ہوتا ہے، ہر خزانے کے لیے گارڈ چاہیے ہوتا ہے، ہر رستے کے لیے گائیڈ چاہیے ہوتا ہے۔ حدیث بخاری بتا رہی ہے وہ لوگ نمازوں کے باوجود جہنم میں تھے، روزوں کے باوجود جہنم میں تھے، حج کے باوجود جہنم میں تھے، لیکن اگر وسیلہ نجات بنا تو اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا وسیلہ نجات بنا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایک شخص کا انتقال ہوا، آگے کسی قبرستان میں دفن کیا گیا، اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ عذاب میں ہے، کچھ عرصہ بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ اس کی قبر سے عذاب اٹھ چکا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کو متعلقین نے اس سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا، اس کے جو احباب تھے یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہم صرف مجھے عذاب نہیں ہو رہا تھا، اس قبرستان میں 70 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا ایک ولی دفن ہوا، اس کی وجہ سے اللہ نے 70 کے 70 کی قبروں سے عذاب ہو رہا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ولی کا کام تو صرف راہ دکھانا ہے، ولی کا کام صرف راہ دکھانا نہیں ہے، ولی کا کام راہ پہ چلانا ہے، اور خالی چلا کے چھوڑ دینا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے جب تک پورے صراط پار نہیں ہو جاتا شیخ کامل مرید کو چھوڑ طریقہ کیا ہے؟ یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، اللہ والوں کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ قیامت کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی اس کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا ولی تم اس طرح نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ میرا نفس سے ولی مانتا ہے تو یہ ولی ہے۔ اللہ کا ولی کیا ہے؟ ابن جریر طبری نے آگے بتایا، میں بتاتا ہوں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں خالی یہ نہیں کہ انسان ولی کو کسی کو بھی ولی کہے گا پیچھے لگ پڑو، حضرت امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے سب کے لیے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور وہ کہتے ہیں ولی کون ہے؟ ولی کو خالی خود کہنے سے ولی نہیں ہو جاتا، کوئی گردان پڑتا رہے میں ولی ہوں میں ولی ہوں میں ولی ہوں، سیلز مین مارکیٹنگ اپنی خود کرتا رہے کہ میں ولی ہوں میں ولی ہوں میں ولی ہوں، سرکس کی طرح کرتب کوئی کر رہا ہو اس کو دیکھ کے نہ سمجھنا کہ یہ ولی ہے، اس کو دیکھ کے ولی نہ سمجھ لینا، وہ جادوگر بھی ہو سکتا ہے، وہ جادوگر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کہتا رہے کہ میں مقام ولایت پہ ہوں میں مقام غوثیت پہ ہوں، میرے اشاروں کے تابع ہے دنیا، کوئی گردان پڑ رہا ہو تو تم بولو باقی ولی قابل ہے، نہیں نہیں، ولی کون ہے؟ ابن جریر طبری کہتے ہیں ولی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو چہرہ اس کا دیکھو لیکن یاد اللہ کی یاد، اس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے زبان ساکت بھی ہو تو دل اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ بتاؤ ہمارے شیخ کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو دیکھ کے انسان کو کوئی سرکس کا کرتب یاد آ رہا ہو، ولی وہ نہیں ہوتا جس کو دیکھ کے انسان کو دنیا کی ہوس اور زیادہ چل رہی ہو، ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تین نشانیاں بتائی ہے، جس کو دیکھو تو چہرہ اس کا دیکھ رہے ہو، یاد اللہ آ رہا ہو، تو جب بات کرے تو بس اپنی بات نہ کر رہا ہو، میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں تو میں نے چھکا مارا تو میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا، نہ وہ ولی نہیں ہوتا، بس سیلز مین مارکیٹنگ والا دنیا کا ہوس کا وہ ہوتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بات کرے تو انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، جس کی گفتگو سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تم نے ہمارے شیخ سے جب بات سنی ہوگی یا اللہ کی بات سنی ہوگی یا رسول اللہ کی بات، جس کو حضور کی تعلیم بتانا ہی نہیں آتا، جس کو حضور کی حدیث بیان کرنا ہی نہیں آتا، جس کو دین بیان کرنا ہی نہیں آتا، وہ کون سا ولی ہوگا بھائی؟ بس سیلز مین ضرور ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ اور تیسرا کیا؟ اس کا عمل دیکھ کے انسان کو آخرت کی یاد آئے، اس کا عمل دیکھے تو انسان کو ہر وقت آخرت کی یاد آئے۔ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان جڑ جائے تو دنیا میں بھی آسانی، قبر میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی۔ اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے بھی گئے تو ہاتھ پکڑ کے جہنم سے باہر نکالنا ان ولیوں کو۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے،
اللہ اکبر۔ امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے ان لوگوں تک جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے مقربین کو آگے کیا جائے گا، یعنی آواز دی جائے گی کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو آگے کیا جائے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے زنجیر بنا لو، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لو، ایک زنجیر کی صورت اپنا لو، اس میں آگے اللہ کے ولی ہوں گے اور پیچھے ان کے متعلقین ہوں گے۔ بخاری کا 7 لاکھ لوگ تو اس میں پکے ہوں گے، امت محمدی کا 7 لاکھ لوگوں میں تو اس میں پکے ہونا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 ولی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان ہر بھی حضور نے فرمایا میری عرض پہ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں۔ اللہ مرحبا۔ حکم ہوگا زنجیر بنا لو۔ اب یہ جو زنجیر بنانے کا حکم ہوگا یہ کیا ہوگا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دو۔ مجھے بتاؤ سوائے سلسلہ بیعت کے کیا دنیا میں کسی سلسلے میں بھی یوں ہاتھ پکڑا جاتا ہے؟ کسی سلسلے میں بھی یوں ہاتھ پکڑا جاتا ہے مسلمانوں سے ہٹ کے ہو تو اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو جنت کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا اہل اسلام میں سلسلہ بیعت کے سوا کوئی سلسلہ ایسا ہے جس میں ہاتھ پکڑا جاتا ہے؟ نہیں، یہ ہم اپنے شیخ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا شیخ آگے ان کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، صدیق اکبر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور رسول اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہم جیسوں سے شروع ہوتی ہے اور کون سے کہا زنجیر بنا لو، اور یہ زنجیر مجھے سلسلہ بیعت کے سوا کہیں نظر ہی نہیں آتی، یعنی جب سلسلہ بیعت سے زنجیر بنی ہوگی نا مرید کو کہا جائے گا اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ۔ یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہی سمجھ آتا ہے، یہی تجلی سمجھ آتی ہے، یہی میں اس کو سمجھا ہوں۔ مرید کو کہا جائے گا اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے پیر کو کہا جائے گا اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ لے، اس کو کہا جائے گا اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ لے، اس کو کہا جائے گا اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ لے، ایک زنجیر بن جائے گی۔ حدیث میں یہی الفاظ ہے زنجیر بنائی جائے گی، اور پھر اللہ قریب فرمائے گا فرشتوں رستے سے ہٹ جاؤ، ان کا حساب نہیں ہونا، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، بغیر حساب سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ والوں کی محبت کہاں سے نکالی ہے بھئی، یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ اہل سنت میں جو ہے نئے کام شروع کرتے ہیں، یہ بدعت شروع کر دی، بدعت نہیں ہے، یہ اہل حدیث سے ثابت ہے کہ جو بات اللہ والے کی بارگاہ میں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ مولانا روم نے کیا کہا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرف 7 سالہ تاہتر بے ریا، کہ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں گزارو نا، یہ آج کا کوئی ملا نہیں کہہ رہا، یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں گزارا جائے نا تو وہ 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 سال کی، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس کی تشریح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ خلیج مثنوی میں، یہ اپنے اکابر کی تشریح نہیں کر رہا، خلیج مثنوی میں علامہ اشرف علی تھانوی نے کہا، اس شعر کو تشریح کرتے ہوئے خلیج مثنوی میں علامہ اشرف علی تھانوی نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترست سالہ تارت بے ریا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ویسے انسان 100 سال بھی عبادت کر لینا، سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ شعر میں مولانا روم کا بڑا ہے لیکن تشریح اشرف علی تھانوی کی بیان کر رہا ہوں۔ خلیج مثنوی میں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہا نا مولانا روم نے کہ ایک لمحہ بھی ولی کی بارگاہ میں گزار لو تو 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان 100 سال بھی عبادت کر لینا تو گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کی موت ایمان پہ ہوگی۔ آپ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں 100 سال عبادت کر لی لیکن آخری وقت میں شیطان نے ایسا وسوسہ ڈال کے کام کرا دیا، یا شیطان نے ایسا عمل کرا دیا، یا کوئی ایسی بات کر دی کہ ایمان بھی گیا اور 100 سال کی عبادت بھی گئی۔
اشرف علی تھانوی نے علامہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ یہ تو کہا مولانا روم نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے گارنٹی نہیں ہے کہ انسان 100 سال بھی عبادت کر لے تو اس کے بعد خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اشرف علی تھانوی نے کہا اگر ایک لمحہ بھی کوئی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزار لینا تو پھر اتنی تو گارنٹی ہے وہ ولی اس کو پھر ایمان نہیں بھرنے گا، ولی اس کے سینے میں، وہ ولی اس کے سینے میں نور ایمان کو ایسا نقش کر دے گا کہ پھر شیطان جتنا چاہے پرچ لے اس کے سینے سے ایمان نہیں نکال سکے گا، ایمان نہیں نکال سکے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے اللہ کے ولی کی محبت، آگے اور بڑے فائدے ہیں، پہلا فائدہ ہی یہ ہے، پہلا فائدہ ہی یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ولی سے جڑ جائے گا تو پھر بے ایمان نہیں مرے گا، اس کی موت ایمان پہ ہو۔ ایک دلیل دیتا چلو کیسے ایمان ہوگی، ایسی نہیں ہے، مجھے بتاؤ نا کیا امام فخر الدین رازی کو آخری وقت علم نے بچایا؟ اللہ اکبر۔ کیا امام فخر الدین رازی کو آخری وقت خالی نمازوں نے بچایا؟ اللہ اکبر۔ کیا امام غزالی امام فخر الدین رازی کو آخری وقت ساری زندگی کی تبلیغ نے بچایا؟ نہیں، اگر آخری وقت ایمان بچایا تو ایک لمحہ نجم الدین کبرا کی صحبت میں بچایا۔ نے ساری زندگی عبادت کی تھی، امام فخر الدین رازی نے ساری زندگی عبادت کی تھی، ساری زندگی علم دین حاصل کیا تھا، ساری زندگی تبلیغ کی تھی، 100 دلیلیں لکھی تھی اللہ کے ایک ہونے پہ۔ گئے حضرت امام نجم الدین کبرا کی بارگاہ میں، کہا حضور بیعت ہونا ہے، آپ نے فرمایا جو علم کا تکبر ہوتا ہے نا اس کو نکال کے آؤ پھر بیعت کریں گے۔ امام فخر الدین رازی نکلے، آگے ایک شخص آ گیا، پھر ان کا عالم تھے، مناظر تھے، دلیلیں اکٹھی کر رکھی تھی، اور مجھے کوئی غلط بات نہیں تھی، میں یوں کہوں گا ان کو اللہ کے مندر پہ بات کرنے کا مزہ آتا تھا، اس کو پکڑ لیا، کہا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہا مانتا ہو۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ شہر کی بارگاہ سے ایک اور سبق مل گیا، ایک اور سبق مل گیا، آگے گئے، کچھ عرصہ گزرا، امام فخر الدین رازی کا وقت آخر آ گیا، یہاں نجم الدین کبرا وضو کر رہے ہیں اور یوں پانی کا چھٹا پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں غزالی کہہ دے، میں رسول اللہ، رازی کہہ دے کہ میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے وہ ایک۔ پاس مرید بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فخر الدین رازی میری بارگاہ میں آیا تھا، اس کا وقت آخر آ گیا ہے، وقت آخر آیا تو شیطان بھی آ گیا، شیطان نے توحید پہ مناظرہ شروع کر دیا، شیطان نے توحید پہ مناظرہ شروع کر دیا، شیطان نے توحید پہ مناظرہ شروع کر دیا، اور وہ مناظرہ کیا تھا؟ مزہ عشق کی، شعر یاد آ گیا مجھے، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے، ارے ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایک سرکار کا انکار نہ ہونے پائے، مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے۔ بڑی مہربانی آپ جا کر کام بھی دکھا رہے ہیں، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، سنتا ہی رہتا تھے چنگا سے، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے، ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایک سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ شیطان آ گیا اور توحید میں مناظرہ شروع کر دیا، اب فخر الدین رازی ایک دلیل دے، شیطان اس کا اللہ کی توحید کی ایک دلیل کا بھی رد ممکن نہیں ہے، لیکن الفاظ میں لفظی بناوٹ میں شیطان اس پہ دوسری بات کر دے، رد نہیں کہوں گا تو دوسری بات کر دے، امام فخر الدین رازی دوسری دلیل دے، شیطان اس پہ دوسری بات کر دے، امام فخر الدین رازی نے 80 دلیلیں دے دی، شیطان نے دوسری بات کی ہر دلیل پہ، پھر ایک اور دلیل دی، شیطان نے دوسری بات کر دی،
یہاں تک کہ 100 دلیلیں فخر الدین رازی کی پوری ہو گئی اور شیطان ہر دلیل پہ دوسری بات کرتے. اب فخر الدین رازی گھبرا رہے ہیں، دل ذرا سا گھبرایا کہ وقت آخر ہے، اب کیا کروں؟ اللہ اللہ. وہاں نجم الدین گھبرا گیا. رازی کیا ہے؟ میں اس کو اس لیے ایک مانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے. رسول اللہ کا نام لینا تھا شیطان بھاگ گیا. اگر شیطان کوئی ایسی توہین سکھا رہا ہو نا کہ جس میں رسول اللہ کا انکار ہو، تم کہنا سید یا رسول اللہ. شیطان تم دبا کے ایسا بھاگے گا کہ تمہیں نظر بھی نہیں آئے. میں نے رسول اللہ کے بڑے بڑے شیطان بتائے ہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بتائے ہیں. صرف باتیں نہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. الحمدللہ بڑے بڑے شیطان بتائے ہیں اور شیطان کو کٹ 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 کے اس کے چلے اپنے بنائے ہیں. توبہ کروائی ہے، توبہ کروائی ہے. کہو کلمہ پڑھ تمہارا رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول پہ بھوکتا ہے. اگر رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو مان لے سب کچھ رسول کی ذات ہے. گھر میں عشق ادب نبی داخل عادت نہ صحیح. گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح. ہمیں پتا تمہارا مقدر ہی نہیں ہے، ہمیں پتا تمہارا مقدر نہیں ہے. ادب نبی داخل عادت نہ صحیح. گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح. یہ بھی سامنے پتا ہے. شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ صحیح. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. سجدیو کلمہ پڑھا لے کافی احسان گیا. سجدیو گھر کے رو کلمہ پڑھا لے کافی احسان. اور ایک شعر میں اپنے شیخ کے لیے پڑھوں. کئی پشتوں سے رہی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. میرا بیٹا زبان ابھی مکمل بات نہیں کر سکتا لیکن اپنی دوسری زبان میں یہ کہتا ہے کئی پشتوں سے. سادہ عبدالکریم سے بڑی پرانی تعریف ہے. پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. اس میں طفلیوں جوانی کے گزارے ماہ و سال. اب خدا را میرے آقا ہمیں تیرے سے نہ ٹالا. کے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ. چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ. باقی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. اس میں طفلیوں جوانی کے گزارے ماہ و سال. خدا را میرے آقا ہمیں در سے نہ ٹال. ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال.
بشر ہونے کے ناطے انہیں خود ساجانے، کچھ بیانی ہی محض ان کو خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے، یہ فرش والے آپ کی شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے آپ کی شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آقا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آقا، شوق نبی ہے میرا حرف بری، ممبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ بتاؤ چور حاکم سے چھپتا ہے یا اس کے سامنے آتا ہے؟ چھپتا ہے نا، چور حاکم سے چھپتا ہے نا، ہاں چور حاکم سے پہلے سوال ہے، حیرت میں سوال اور پھر جواب، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، آپ کے دامن میں چھپے چور انوکھا آقا، آپ کے دامن میں چھپے چور انوکھا آقا، آپ کے دامن میں چھپے چور انوکھا آقا، آپ کے سمجھ رہے ہو؟ ہم گناہگار ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حضور ہمیں اپنی کمری میں چھپا لیں گے، آپ کے دامن میں چھپا چور انوکھا آقا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، آپ کے دامن میں چھپا چور انوکھا آقا، اس نشانی کے جو سک ہے نہیں مارے جاتے، بڑی کوششیں کر لی دنیا نے، لیکن پھر یہ دیکھ لیا کہ اس نشانی کے جو سک ہے نہیں مارے جاتے، دنیا کے کتوں اس نشانی کے جو سک نہیں مارے جاتے، گردن میں بھی ہے نور کا ڈھولا
سے ہے مجھ کو لیس امام احمد رضا خان آپ سے ڈر ہم تو سینہ تان کے کہتے نہیں یار ہمیں رسول اللہ سے نسبت ہے اعلیٰ حضرت نے کہا اوقات میں رہ کے بات کرو آپ سے ڈر در کو نسبت ہے اور در سے سگ کو نسبت ہے اور سگ سے مجھ کو نسبت ہے آپ سے در آپ سے در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت او تیرے سگ سے ہے مجھ کو نسبت او تیرے سگ سے ہے مجھ کو نسبت آپ سے در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا کیا تبے دنیا نے دبانے کی بڑی کوشش کر لی لیکن اور دنیا والوں وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجاتے وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا شیر کو خطر میں لاتا نہیں ہوتا شیر کو خطر میں لاتا نہیں ہوتا شیر کو خطر میں لاتا نہیں خدا کا اس میں بات کا کلام کا دونوں کا ارتقا مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی او دیکھو دیکھو مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی رضوی صاحب میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں مواجہ شریف کے سامنے پیچھے کھڑا ہو کے آہستہ سی آواز میں یہ شعر ہر بار پڑھتا ہوں کہ مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی میں کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنی یہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی بہت آج بھی ٹھیک ہے سیاہ کہتے ہیں گناہوں کی سیاہ یعنی میرے گناہوں کی گناہوں کی ڈائری کی ایک تو انداز یہ ہے یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہو اگر مجھ جیسا گناہگار بخشا جائے تو بڑی بات ہے یہ انداز بھی بڑا حسین ہے لیکن آل حضرت نے ایک اور حسین انداز اپنا یا رسول اللہ مانتا ہوں بہت گناہگار ہوں پر ایک میں کیا سیاہ کی حقیقت کتنی سرکار مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ بخشش آپ کی ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن آپ کے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے بخشش ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے سرکار بخشش کرانا آپ کے لیے بڑی بات رہی ہے آپ نے ابرو کا اشارہ بھی کر دیا تو میرے جیسے لاکھوں ایک اشارہ پہ بات ہے سولاد کو آتی ہے اشارہ کا آپ کی بس ایک عنایت کی نظر لے آتا کل سے کتنے ہی گناہگار گزارے ہوں گے مجھ سے سولاد
مفت پالا مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے کما تیرا عمل پوچھتے ہیں ہائے کما تیرا عمل پوچھتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے کما کا آپ کے دامن میں چھپے آپ کے دامن میں چھپے آپ کے دامن میں چھپے چور اللہ تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق ہم سب کو حضور کے دامن کرم سے وابستہ رہنے دنیا میں بھی حضور کی رحمت سے وابستہ رہے قبر میں بھی جائیں تو حضور کی رحمت سہارا دے قیامت کے دن بھی حضور کی رحمت سہارا دے پورے صراط میں بھی حضور کی رحمت ہاتھ پکڑ دے اور جنت میں بھی حضور کی رحمت کا ہی ساتھ دے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور محبوب و رسول اللہ کریم ہم سب کو حضور کے دامن کی طرف سے وابستہ اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ ہم پہ سلام اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کے فیضان میں مزید برکات اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا عمر زند رکھا اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھا یہ حضور سے نسبت جوڑ اپنے میں نے ابھی اولیاء کی شفاعت کی حدیث بیان کی اگر اولیاء کاملین سے نسبت جڑ گئے اور پھر ان کے ہاتھ کے ذریعے حضور سے نسبت جڑ گئے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے پھر یہ پورے صراط ایسے پار ہوگا جیسے پھولوں کی صحت سے گزر گئے میں بتایا نا حضور کا آپ کے دامن میں چھپے چور انوکھا آپ کا نسبت جوڑ کر تو دیکھو پھر خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تڑپڑ میں دنیا کی حسن تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پھر یہ پورا صراط کوئی بات نہیں حضور سے نسبت جڑ جائے نا تو پھر رضا کل سے آپ بجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد جب یہ آ جائے نا حضور کی نسبت ایک شعر اعلیٰ حضرت اور پڑھ تمہارے لیے ہوگا پورے صراط تلوار ہمارے لیے تو جبریل نے پر بچھائے ہوں جب حضور معراج پہ جا رہے تھے نا جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عرض میری بھی لے جائے کیا عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ سے عرض کریں کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت کی گزرنے کی باری آئے گا اللہ مجھے اجازت دے میں پر بچھا دوں پورے صراط کو اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر جائے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات ہے کاپن سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو یہ میں اپنے شیخ کی کیفیت پہ پڑھ رہا ہوں پل سے اتار یہ میں صرف اپنے شیخ کو سنا رہا ہوں پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو
بشر کو خبر نہ ہو کہ نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہ نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ عقیدہ ہے کہ میرے جگر سے میرے جگر سے میرا یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو یوں اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. اچھا عاشق طریقے لکھا لیتے ہو دل کر رہا ہے نا سجدہ کر لے. اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. دل کرتا ہے اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. دل اچھا چلو وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. سر تو سورہ حرم جھکا اور دل اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو. سر سے سجدہ نہیں کرنا او میرا دل تو ہی کر دے. اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. بھائی رچ کی چھلی جو ہے نا وہ اس میں درد نہ لے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. آخر میں ایک بار کہو امتی جو کرے اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. میں جب گنبد خزرہ کھانے ہوتا ہوں نا اپنے دل کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہتا ہوں. اچھا اب وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ
سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو پھر کیا ہوگا ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ غیر او بھائی یہ عشق کی باتیں ہیں تو باری چلا جا تو نہ بیٹھی اس میں تجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا ہم تو کہیں گے شاہ وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو زمین پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ہمارے لیے تو قیامت کے دن یہ آواز آئے گی اور رسول کل سے اتارے گا اپنے بندوں کو کل سے اتارے گا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا اللہ صاحب کو مال ہی کر دیتا آپ کو اسی طرح باکمال رکھے بہت آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ